السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک بہت شاندار فارمولہ بیان کیا ہے۔ یہ آیت اصل تو آخرت کی کامیابی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ان چار چیزوں کو، ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو چار چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ اتنی ضروری ہیں کہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کسی بھی میدان میں کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ ان کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے دنیا میں کسی چیز کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ جہاں تک آخرت کی کامیابی کی بات ہے، جو اس آیت کا اصل مدعا ہے اور اس آیت کا اصل ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط تو یہ کہ من اراد الآخرہ، کہ انسان اپنا مشن، اپنا مقصد آخرت کو بنائے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہو، ہمارا جو گول ہو، جو ہدف ہو، وہ آخرت کی کامیابی ہو۔ ہم جو بھی کام کریں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کریں۔ اس دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا، اس دنیا میں نام کمانا، اس دنیا میں شہرت حاصل کرنا، اپنی فین فالوئنگ بڑھانا، عزت حاصل کرنا، پیسہ کمانا، دولت کمانا یا کوئی اور اس طرح کی چیز، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عمل ہم دنیا کے ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں تو پھر وہ آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ آخرت ہو، ہم جو بھی عمل کریں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کریں، یہ ہمارا مشن ہو کہ ہم آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو ہمارے اخلاص نیت کہا جاتا ہے۔ اخلاص نیت کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ مطلب آخرت میں ہم کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ نیت کا صحیح ہونا، ارادے کا صحیح ہونا اور جذبات و خیالات کا صحیح ہونا، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری بات ہے وسعى لها سعيها، یعنی صرف نیت کافی نہیں ہے، صرف جذبہ کافی نہیں ہے۔ بہت اچھا جذبہ ہے، بہت اچھی نیت ہے، لیکن بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے، بہت اچھے خواب دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے سپنے سجا رہے ہیں، لیکن صرف اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز ہے اس کے لیے کوشش ہو، اس کے لیے عمل ہو اور اس کے لیے محنت ہو۔ تو یہ دوسری بنیادی چیز ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہو، جو آپ کی نیت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے آپ عمل بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ صرف نیت دل کی کافی نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ اور تیسری شرط ہے سعیہا، یعنی کوشش بھی ایسی ہو جو اس کے مطابق ہو، یعنی صحیح سمت میں کوشش ہو، صحیح طریقے پر اور صحیح نہج پر کوشش ہو۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ جو ہم عمل کریں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تو وہ عمل صحیح طریقے پر ہونا چاہیے، صحیح نہج کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ورنہ عمل بہت اچھا ہو، نیت بھی بہت اچھی ہو، لیکن وہ بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو تو پھر وہ چیز بھی ہم کو کامیابی نہیں دلا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بدعت جو ہوتی ہے اس کی شکل و صورت بہت اچھی ہوتی ہے۔ بدعت میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے عمل کر رہا ہوتا ہے اور شکل بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اسلام کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ وہ چیز کامیابی دلانا تو دور کی بات ہے، الٹا آدمی کو ناکام بنا دیتی ہے، وہ انسان کو ناکامی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت نماز پڑھے، کہے کہ میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، یا ایک شخص جو ہے اس وقت نماز پڑھے جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اور کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں ثواب چاہتا ہوں، نیت بھی اچھی ہے اور نماز کی شکل و صورت ظاہر بات ہے، نماز ہے، اچھی چیز ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ چونکہ طریقے کے خلاف ہے جو بتایا گیا طریقہ، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بلکہ وہ انسان کو الٹا ناکامی کی طرف دھکیلے گی، انسان کو گناہگار بنا دے گی۔
تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہو وہ صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر، صحیح سمت میں ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے وہ مؤمن، جو سب سے اہم بات ہے کہ ایسا شخص ایمان والا ہونا چاہیے، اس کا اپنے عقیدوں پر، اپنے اصولوں پر مضبوط یقین ہونا چاہیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو آپ نے غیب سے متعلق چیزیں بتائی ہیں، ان پر پختہ ایمان ہونا چاہیے. تو یہ چار چیزیں ہیں. ایمان، جس کو آخر میں ذکر کیا گیا لیکن وہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو آخر میں ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ تو سب جانتے ہی ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے اخلاص نیت، تیسری چیز ہے عمل، اور چوتھی چیز ہے صحیح سمت میں ہونا عمل کا. تو یہ تیسری اور چوتھی چیز جو ہے اس کو ہم عمل صالح کہہ سکتے ہیں. تو یہ چار چیزیں یہ آخرت میں انسان کو کامیابی دلاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی کامیابی یقینی ہے. لیکن یہ جو چار چیزیں، ان کو اگر ہم اپنے دنیا کے کسی فیلڈ میں اپلائی کریں اور دیکھیں تو بھی یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں. ان کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جو پہلی بات بتائی گئی تھی کہ من اراد الآخرہ، وہ آخرت کے اعتبار سے بتایا گیا تھا کہ مشن جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے. دنیا کے اعتبار سے کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی مشن ہو، آپ کا کوئی نہ کوئی ویژن ہو، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں ان کی ہسٹری اٹھائیے، ان کی زندگی پڑھیے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ایک خاص مشن لے کر، ایک خاص ٹارگیٹ لے کر، ایک خاص گول لے کر محنت کر رہے تھے. تو ٹارگیٹ اور مشن اور ویژن کلیئر ہونا چاہیے. بغیر مشن کے، بغیر ویژن کے کامیابی نہیں مل سکتی. دوسری شرط یہ کہ وہ مومن، جس کو کہا گیا آخرت کے اعتبار سے کہ اپنے یعنی اپنے جو عقائد ہیں، اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے. تو دنیا کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا مشن ہے، اس پر آپ کا یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے. آپ اگر خود اپنے مشن کے تعلق سے ڈاواڈول ہیں، خود مذبذب ہیں، خود کنفیوزڈ ہیں، آپ کو خود یقین نہیں کہ پتہ نہیں مشن صحیح ہے کہ غلط ہے، میں کامیاب ہو بھی پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا، تو ظاہر بات ہے پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، آپ کا جو مشن ہے، اس پر آپ کا یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے مشن کے لیے دیوانے تھے، پاگل تھے. اپنے مشن پر پختہ اور اندھا یقین گویا ان کو تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے مشن پر یقین مضبوط ہونا چاہیے. اور تیسری اور چوتھی چیز تو واضح ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس مشن کے تحت، اس کے تعلق سے، اس سے متعلق جو ضروری محنت و کوشش ہے وہ ہونی چاہیے. بھرپور محنت، بھرپور جد و جہد، بھرپور تگ و دو. ایسا نہیں کہ صرف آپ نے اچھے سپنے سجا لیے، اچھا مشن، اچھا ویژن بنا لیا اور اس پر آپ کا یقین بھی، لیکن کچھ کر نہیں رہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، تو بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اس کے لیے محنت کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اپنی جی جان لگا دیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں، کوئی سستی نہیں ہو، کوئی کاہلی نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ بھرپور محنت، بھرپور جد و جہد اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت ہو، جو آپ کی کوشش ہو، وہ صحیح سمت میں ہونی چاہیے، صحیح ڈائریکشن میں ہونی چاہیے. بسا اوقات آدمی محنت بہت کرتا ہے، کوشش بہت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، لیکن وہ محنت جو ہے صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوتی ہے، تو انسان کو بجائے منزل سے قریب کرنے کے وہ منزل سے دور کر دیتی ہے. یہ چار چیزیں ہیں جو پہلے اعتبار سے ہم نے جو گفتگو کی، پہلے پہلو کے اعتبار سے، وہ ہم کو بتاتی ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں. اور ان سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں ان کو، تو دنیا میں بھی کسی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 کوئی مشن ہو، نمبر 2 اس پر پختہ یقین ہو، نمبر 3 اس کے لیے بھرپور کوشش ہو، اور نمبر 4 صحیح ڈائریکشن میں محنت ہو، ڈائریکشن غلط نہ ہو، سمت غلط نہ ہو. یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں گی تو انسان کی کامیابی بالکل یقینی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو یہ ایک بہت شاندار فارمولہ ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.